بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آخری درس جو ہمارا تھا اس میں کون سا مسئلہ ہم پڑھے تھے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ولایت. ہاں اچھا، ولایت کا مسئلہ پڑھے تھے، یعنی ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ماشاء اللہ، ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ تھا. تو سوال جو صحیح جواب کیا ہے؟ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولی سرپرست کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ولی کا باپ، دادا، بھائی اور چاچا ہوتے ہیں. جی نہیں، میرا سوال سمجھے نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا بولا، مطلب کیوں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دلیل موجود ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے. ہاں، اس کا سلطان ولی ہے. سربراہ مملکت. جی ہاں، سربراہ مملکت اس کا ولی بن جائے گا. اچھا، اللہ رحم کرے. تو یہ اچھا، اس میں کون یعنی جمہور کا کیا قول ہے اور احناف کا کیا قول ہے اس کے اندر؟ اس میں دو اقوال ہے اس کے اندر، ایک جمہور کا ہے اور ایک احناف کا ہے. تو احناف کیا کہتے ہیں بتائیے؟ احناف کا کیا قول ہے؟ حنفیوں کے پاس کیا مسلک ہے، کیا طریقہ ہے؟ ان کے پاس ولی کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ان کے پاس، ولی کے بغیر ان کے پاس نکاح جائز ہے. لیکن اس کے لیکن اس کے متعلق جو ان کے پاس جو دلیلیں ہیں، جیسے کہ السیب احق بنفسها من ولیها، حنفیہ نے اپنے مذہب کی تائید میں اس حدیث سے استدلال کیا کہ شوہر دیدہ کے لیے ولایت کی شرط نہیں. حالانکہ یہ استدلال، اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ استدلال فاسد ہے، غلط ہے، کیونکہ احق کا کلمہ صیغہ تفضیل ہے، یعنی مطلب یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ حقدار ہے. اور تفضیل باہمی شرکت کا متقاضی ہے. مطلب یہ کیا ہے کہ دونوں بھی مطلب اس کے اندر شامل ہیں، یعنی عورت کا بھی اس کے اندر حق ہے اپنے نکاح کے سلسلے میں، اور ولی کا بھی حق ہے، دونوں کا بھی. اب اس میں کس کے زیادہ حق ہے اس کے اندر؟ عورت کا، جو شوہر دیدہ ہے، جس کا پہلے سے جو شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا یا پھر طلاق ہو گئی، تو ایسے شوہر کا یعنی ایسے عورت کا جو ہے زیادہ حق ہے اپنے نکاح کے سلسلے میں. تو اس کے اندر دونوں بھی شریک ہے، ولی بھی شریک ہے اور عورت بھی شریک ہے. تو یہاں اس کا اس طرح جواب دے سکتے کہ دوسرا کا بھی اسی طرح کا استحقاق ہے جس طرح خود اس کا حق ہے، البتہ اس کا حق زیادہ مؤکد ہے، اس عورت کا حق، اور راجح ہے. پھر سے ان کے مذہب کی پوری تائید نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حضرات تو ولی کے حق کو مکمل طور پر ساقط کرتے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ مکمل ولی شرط ہی نہیں ہے. لیکن یہ حدیث سے جو لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ یعنی عورت اپنے آپ کا حق رکھتی ہے ولی سے زیادہ، تو کچھ نہ کچھ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ولی کو بھی اس میں اختیار دے رہے ہیں. جبکہ ان کا جو قول ہے، اصل قول کے ان کے پاس بجز اس کے کہ وہ عورت غیر کفو میں اپنی مرضی سے نکاح کرے، یعنی اگر عورت نکاح کرتی ہے اپنا کسی ایسے شخص سے جو اس کے برابر نہیں ہے علم میں یا پھر دینی اعتبار سے یا اس کے جو ہے نسب کے اعتبار سے، بہرحال اس کے مطلب لائق نہیں ہے، کفو نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ولی کو دخل دینے کا اختیار رکھتے ہیں. اگر نہیں، اور اگر کفو رکھتی ہے، کفو سے نکاح کرتی ہے برابر اپنے برابر کے مرد سے، تو ایسی صورت میں ولی کو وہ دخل نہیں دیتے ہیں. تو لیس للولی مع السیب امر، یعنی ولی مجبور نہیں کر سکتا اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح
نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ولی ضروری ہے، صحیح بات یہ ہے، اور ولی کی اجازت کے بغیر یا اس کی یعنی تابع کے ہونے کے بغیر عورت خود نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی عورت سے مشورہ لیا جائے گا، عورت کی رضامندی بھی یہاں پر ضروری ہے، یعنی جو نکاح کر رہی ہے جو خاتون، اس کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ عورت اس نکاح سے راضی نہیں ہے تو اسے وہ شخص مجبور نہیں کرے گا، وہ ولی، اور اگر کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہے، لیکن ولی نہیں چاہتا تو ولی نہیں روک سکتا کہ وہ اس جگہ پر نکاح کرے، تو یعنی عورت کے فیصلے کا احترام کیا جائے گا۔ اگر ایسی صورت میں پھر اگر اولیاء عقد روکنے پر اصرار کرے تو ولی کا حق ہی ولایت سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر جو ہے وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے کسی ایسی جگہ پر جو اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اولیاء روک رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس عورت کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ان کا حق ہی ساقط کر دیا جائے گا ولایت سے، اور قاضی ان کا نکاح کر دے گا، اور جو بھی ذمہ دار ہوگا، یعنی جو السلطان ولی من لا ولی له جیسے حدیث میں ہے، جو وہاں کا ذمہ دار ہوگا وہ اس عورت کا نکاح کر دے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا حق نہایت ہی موقت اور قابل ترجیح ہے، تو ولی ضروری ہے، لیکن عورت کی رضامندی بھی اس میں ضروری ہے۔ اگر کہیں عورت نہیں چاہتی ہے نکاح کرنا تو ولی مجبور نہیں کر سکتا، یا پھر عورت کرنا چاہتی ہے تو ولی روک نہیں سکتا۔ تو یہ مسئلے کی مکمل وضاحت ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب آگے ہم اسی مسئلے کے دیکھتے ہیں کہ کیا عورت کسی دوسرے عورت کا نکاح کرا سکتی ہے کیا ولی بن کر؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب اب ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجہ والدارقطنی ورجاله ثقات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی عورت دوسری عورت کا ولی بن کر نکاح کرے اور نہ خود اپنا نکاح کرے۔ اسے ابن ماجہ نے، یعنی اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور دارقطنی، یہ سب حدیث کی کتابیں ہیں، ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا، اس کے تمام راوی ثقہ ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حاصل کلام کیا ہے؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت نہ دوسری کسی عورت کا ولی بن سکتی ہے اور نہ خود اپنی ولی بن کر اپنا نکاح کرنے کی مجاز ہے، یعنی وہ خود اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ جمہور علماء کی رائے یہی ہے، مگر احناف کہتے ہیں کہ ایک عاقلہ بالغہ خاتون اپنا بھی اور اپنی نابالغہ بچی کا نکاح بھی کر سکتی ہے، ابھی جو بات گزری ہے، لیکن اس بات کو یعنی دیگر احادیث کی روشنی میں نہیں مانا گیا ہے، اور صحیح رائے یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، اور دوسرے کی وکیل نکاح بھی بن سکتی ہے، کس کے پاس؟ احناف کے پاس، لیکن اگر کہیں غیر کفو میں نکاح کر لے تو ولی کو تنسیخ کا اختیار بھی ہے۔ اگر عورت کسی ایسی جگہ نکاح کرتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کفو برابری نہیں ہے، تو پھر ولی اس جگہ پر دخل دے کر اس نکاح کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف کمین عورت کے لیے جائز ہے، مگر اس بارے میں جمہور علماء کی رائے مضبوط ہے۔ تو یہاں کچھ علماء کے اقوال ہے، کچھ علماء کے یہاں پر اقوال ہے اس طریقے سے، لیکن صحیح رائے جو اوپر گزری ہے، جمہور کی جو رائے ہے کہ ولی لا نکاح الا بولی فنکاحها باطل فنکاحها باطل، یہ سب حدیثوں کی روشنی میں اس حدیث کو محمول کیا جائے گا کہ ولی ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، اور عورت خود اپنا نکاح نہ کرے۔ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، صاف اس حدیث میں یہ واضح ہے کہ عورت اپنا نکاح بھی نہ کرے اور کسی اور کا نکاح کرائے، لیکن کچھ علماء کرام یعنی حدیث کے خلاف قیاس کو
سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ ولایت ضروری نہیں ہے، تو ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ ہمارے پاس نص موجود ہے، دلیل موجود ہے تو۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، نکاح شغار کسے کہتے ہیں؟ نکاح شغار کے متعلق ایک مسئلہ ہم پڑھیں گے حدیث کی روشنی میں۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع۔ اچھا، حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں کہ نافع رحمہ اللہ تعالی، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، تو نافع رحمہ اللہ تعالی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ اور شغار کیا ہے؟ شغار کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دوسرے آدمی سے اس شرط پر بیاہ دے، نکاح کرائے کہ وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گا، یعنی میں تم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کراتا ہوں، تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو، دونوں کا کوئی مہر مقرر نہ ہو، تو دونوں کے درمیان کوئی مہر مقرر نہیں، بس تم میری بیٹی کا نکاح میں تمہارے بیٹی سے نکاح کروں گا اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے سے کرا دوں گا، تو مہر نہ ہو، تو یہ نکاح شغار ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری مسلم دونوں اس پر متفق ہیں کہ شغار کی یہ تعریف نافع کی بیان کردہ ہے، یعنی یہ جو تعریف ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، یہاں تک ہی حدیث ہے۔ اور شغار کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جو غلام تھے، تو انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، یہ بخاری مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ خیر، تو یہاں پر لغوی تشریح میں دیکھیں گے شغار کیا ہے، تو شغر الکلب، جب اچھا، تو اس کا معنی یہ کہ ایک عورت کے بدلے میں نکاح، جبکہ دونوں میں مہر مقرر نہ کیا جائے۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے، اور یہ نکاح دور جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک تھا، یعنی ایسے نکاح ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، جسے شارع نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، جائز قرار نہیں دیا۔ 3 ائمہ کرام مثلا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی اس کے باطل ہونے کے قائل ہے، یعنی بالکل جائز نہیں اگر اس صورت میں نکاح ہو جس میں مہر مقرر نہ ہو۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ مہر مثل سے یہ نکاح صحیح ہے، حالانکہ یہ احادیث ان کے خلاف ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نکاح اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، مہر مقرر نہ ہو تو ہم مہر مثل، یعنی اس عورت کی جو خاندان میں جو مہر دیا جاتا ہے تو اس کے مطابق اس کو مہر دے دیا جائے گا۔ مثلا اس کے خاندان میں سمجھے 50,000 روپے مہر دیا جاتا ہے، یا پھر جو 2 تولے سونا، 3 تولے سونا جیسے بھی دیے جاتے ہیں، تو ویسے مہر مقرر کر لیں گے اور نکاح صحیح ہو جائے گا۔ یہ یعنی کچھ لوگوں کی رائے ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہی نہیں ہے وہ نکاح۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا زمانے جاہلیت کی نکاح کا، تو جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آگے بات گزری ہے کہ اگر عورت کو رشتہ پسند نہیں ہے اور اس کا رشتہ کسی دوسرے مقام پر کر دیا گیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس عورت کا کچھ اختیار ہے بھی کہ نہیں وہ رشتہ باقی رکھنے کا یا رشتہ توڑنے کا؟ تو دیکھیں حدیث کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواه احمد وابو داود وابن ماجہ واعل بالارسال۔ یہ حدیث کی سند میں ارسال ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی، یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے، یعنی نکاح ہوا ہے ابھی، جبکہ اسے ناپسند تھا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا۔ اسے امام احمد، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور اس حدیث کو مرسل ہونے کی بنا پر معلول کہا ہے، یعنی حدیث مرسل ہے تو یہ حدیث کا مطلب ضعیف ہے، علّہ بالارسال، مگر ارسال کی یہ علت درست نہیں ہے کیونکہ یہ موصول بھی مروی ہے، اور خود مصنف رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اس حدیث میں کسی قسم کا تعان بے معنی ہے، اس لیے کہ اس حدیث جو ایک دوسرے کو تقویت کا باعث ہے۔ مطلب کیا ہے، کچھ دوسری صحیح روایات ہیں اسی معنی میں جو اس حدیث کو تقویت پہنچاتی ہے، اس کے جو ارسال ہے اس کو، اس کی وجہ سے اس کے اندر دوسری حدیثوں کی روشنی میں یعنی اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اب بھل اس حدیث کا حاصل کلام کیا ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ باپ ولی ہے، بغیر مشورے کے وہ نکاح تو کر سکتا ہے، مگر ایسے نکاح میں اس لڑکی کو شرعاً اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ اس نکاح سے ناخوش ہو تو فسخ کرنے کی مجاز ہے۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، بہت کم لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں کہ بس والد نکاح کرا دیے یا بھائی نکاح کرا دیے کسی جگہ پر تو بس اس کا اختیار ہی رہے گا اور لڑکی کا کچھ اختیار نہیں رہے گا، تو یہی معلوم ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر صاف حدیث ہے کہ عورت کا بھی کچھ اختیار ہے، اس کی پسند ناپسند کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ آج بہت سی ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں مجبوری کی زندگی گزارتی ہیں کیونکہ وہ ان کے اولیاء ایسی جگہ پر نکاح کرتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے۔ اب ہم پسند کے اعتبار سے دیکھیں تو کس طریقے سے پسند ہے یا کس طریقے سے پسند نہیں ہے، تو ہم سب سے پہلے دین کو مد نظر رکھیں۔ دینی اعتبار سے سمجھو کہ وہ شخص بے نمازی ہے یا وہ سگریٹ پیتا ہے، گٹکے کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے یا پھر وہ جھوٹا ہے، اس طرح سے جو دین کے اندر کمزوری ہے، بگاڑ ہے، ایسی صورت میں اگر وہ شخص سے اگر عورت الگ ہونا چاہتی ہے، فسخ کروانا چاہتی ہے تو یہ اس کا اختیار ہے عورت کا، اس کی پسند یا ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اختیار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ تو عورت کے بغیر، مشورے کے بغیر بھی اگر نکاح کر دے اس کا تو پھر بعد میں اس کو اختیار حاصل رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ولی کے متعلق ہی آ رہا ہے کہ اگر دو ولی ایک ساتھ نکاح کر دے تو کس کا اعتبار ہوگا؟ سمجھو کہ باپ بھی ولی ہے، بھائی بھی ولی ہے، یا باپ بھی دادا بھی ولی ہے، تو اس طرح دونوں ولی دو جگہ رشتہ کر دیے تو کون سا رشتہ قبول ہے یا قبول کریں گے، کس کے رشتے کو پہلے مانا جائے گا؟ تو آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس کا جواب۔ عن الحسن عن سمرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة زوجها ولیان فہی للأول منہما، رواہ احمد والاربع وحسنہ الترمذی۔ حضرت حسن حضرت رضی اللہ عنہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح دو ولی کر دے تو یہ خاتون پہلے خاوند کی ہے، یعنی جس شوہر سے اس کا پہلے نکاح ہوا تھا تو یہ اسی کی بیوی بن جائے گی۔ اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا اور ترمذی نے حسن قرار دیا۔ اس کا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاتون کے دو ولی جب دو مختلف آدمیوں میں سے مختلف اوقات میں نکاح کر دے تو وہ عورت اس آدمی کی بیوی قرار پائے گی جس سے پہلے نکاح کیا گیا ہو، اور دوسرا نکاح از خود باطل قرار پائے گا کیونکہ شریعت نے نکاح پر نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اگر دونوں نکاح بیک وقت کیے جائیں تو دونوں باطل قرار پائیں گے، کوئی بھی صحیح نہیں ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں تک دیکھیں سے بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ اختلاف بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر بیک وقت اس عورت کا نکاح دونوں کرواتے ہیں دونوں ولی تو کس کا اعتبار ہوگا؟ بتایا گیا کہ وہاں پر اعتبار اس کا ہوگا جو پہلے کروائے۔ اگر جس نے
یعنی اس کا نکاح دونوں ایک ساتھ کراتے ہیں تو دونوں کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، دونوں بھی باطل قرار پائیں گے. تو ایسی صورت میں دونوں بھی باطل قرار پائیں گے. تو یہ کچھ اہم مسائل تھے نکاح کے متعلق. بات اس میں کچھ سوالات ہے تو سوالات کریے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے کر بات کو ختم کروں گا. اس میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یا بالکل بات واضح ہے، ہم آگے بڑھیں گے. کوئی سوالات نہیں ہیں اس کے اندر؟ چلیے ایک اور مسئلہ آپ دیکھتے ہیں. جب آپ کے پاس کچھ سوالات نہیں ہیں، بات واضح ہے. ہاں عبداللہ، ریان، آگے بڑھیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ واہلہ فہو عاہر. اب یہاں پر اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو امام ترمذی نے صحیح کہا. اسی طرح ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی. حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس غلام نے اپنے مالکوں اور اپنے اہل کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ زانی ہے. تو غلام اگر اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر یا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ زانی ہے. اللہ اکبر. تو عاہر زانی اور کو کہتے ہیں اور زنا باطل ہے، لہٰذا یہ نکاح کے بطلان پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے. خواہ مالک عقد کے بعد اجازت دے دے، تو عقد کے بعد اجازت دے دے تو بھی جائز نہیں ہے، عقد سے پہلے اجازت ہونی چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں کی یہی رائے ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر مالک عقد کے بعد اجازت دے دے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، مگر اس میں پہلا قول ہی راجح معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. تو یہاں پر غلام بھی، یعنی جس کے پاس وہ غلامی کر رہا ہے، جس کے پاس ہے، تو وہ اس کے اپنے مالک کی اجازت ضروری ہے یا اس کی ولایت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اپنا اختیار کچھ نہیں رکھ سکتا، یہ ایک مال ہے. جیسے مال کے اندر تصرف کیا جا سکتا ہے، خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، اسی طرح اس شخص کو یعنی اس غلام کو بھی خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. تو اس کا کچھ اختیار نہیں. اگر کچھ کما کر بھی لائے تو وہ اس کا مال نہیں رہے گا بلکہ اس کے مالک کا مال رہے گا وہ. تو ایسی صورت میں وہ خود اپنے نکاح کا بھی اختیار نہیں رکھ سکتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. ایک مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی جس عورت سے نکاح کر رہا ہے تو اس کے خاندان کی، یعنی اس کی پھوپھی سے، اس کی خالہ سے یا اس کی سگی بہن سے پھر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے کہ اس کو اپنی نکاح میں رکھتے ہوئے، یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو جمع نہ کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ یہاں پر حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص نکاح کر رہا ہے ایک پھوپھی سے بھی اور اس کی بھتیجے سے بھی، خالہ سے بھی، اس کی بھانجی سے بھی تو جائز نہیں ہے، یعنی اس طرح قریبی رشتہ میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کی یعنی سالی سے نکاح کر رہا ہے جبکہ وہ عورت موجود ہے، اس کی بہن موجود ہے، باحیات ہے یا نکاح میں ہے، ایسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر چھوٹنے کے بعد پھر دوسرے اس سے کر سکتا ہے، لیکن رکھتے ہوئے نکاح میں نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث ہے محرم کی، اس مسئلے آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينکح المحرم ولا ينکح۔ اور کون کون نکاح نہیں کروا سکتا ہے؟ تو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے اس کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احرام والا آدمی نہ خود اپنا نکاح کرے اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے۔ اس صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ولا یخطب، کہ وہ پیغام نکاح بھی نہ دے۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا ولا یخطب علیہ، اور نہ ہی اس کے پیغام نکاح پر پیغام دیا جائے۔ تو کون کون اپنا نکاح نہیں کروا سکتا؟ تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھے تھے؟ عورت اپنا خود نکاح نہیں کر سکتی، نہ کسی عورت کا نکاح کرا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہے کہ ایک غلام بھی اپنا نکاح خود سے نہیں کر سکتا ولی کی اجازت کے بغیر۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو حالت احرام میں ہے، وہ شخص جو احرام میں ہے تو نہ خود نکاح کر سکتا ہے اپنا، نہ نکاح کروا سکتا۔ اگر حالت احرام میں نہ ہو تو مرد اپنا نکاح کر سکتا ہے، اس کے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں نہ وہ اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ وہ خود نکاح کا پیغام کسی کو دے سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جو ہے بچہ اچھا لگ رہا، چلو اس کے جو ہے نکاح کرا دیں گے، عمرے میں ہے، حج میں ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، بات چیت کرتے، تم کہاں ہے، تم کہاں ہے، بول کر ملاقات ہوتی۔ آج ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، اچھا آپ بھی فلاں جگہ رہتے ہیں، اچھا ہماری لڑکی ہے، ہم آپ سے نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر کئی سارے ممالک کے لوگ، کئی ساری جگہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا مقصد ایک ہوتا ہے، ایک جگہ کعبۃ اللہ کے پاس آ کر طواف کرنا، سعی کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا وغیرہ۔ تو وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے کچھ باتیں ہو سکتی ہے۔ تو کہا گیا کہ جب تمہارا مقصد عبادت ہے تو عبادت میں ایسی دیگر چیزوں کو شامل کر کے اپنی عبادت میں کمی نہ کرو۔ ایسی چیزوں کو اگر داخل کر لیں گے تو اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ جو تم اتنی دور سے اتنے پیسے لگا کر، اتنی ساری مشکلات اٹھا کر جاتے ہو، تو وہاں پر بھی جا کر یہی نکاح وغیرہ کا جو باتیں کریں گے تو تم عبادت نہیں کر پائیں گے۔ تو وہی یہاں پر بات آ رہی ہے، لا ينکحو میں ہا پر فتح ہے، خود نکاح نہ کرے کسی عورت کے ساتھ محرم احرام بند، خواہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، دونوں میں وہ نکاح نہ کرے۔ ولا ينکح یہاں پر ضمہ ہے، نہ وہ شخص ولی یا وکیل بن کر دوسرے کا نکاح کرے، تو خود ولی بھی نہیں بن سکتا، نہ وکیل بن سکتا ہے اگر حالت احرام میں ہو۔ ولا یخطب، نہ اپنے لیے اور نہ کسی دوسرے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے۔ ولا یخطب علیہ، اس کا کوئی ولی اسے پیغام دے، اور نہ ہی اس کی قریبی عزیز خاتون اس سے نکاح کا تقاضا و مطالبہ کرے۔ تو جمہور کی علماء کی رائے اس حدیث کے مطابق ہے، مگر حنفیہ نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ حدیث تھی ولایت کے متعلق، اور اسی طریقے سے یعنی نکاح کے متعلق کہ ایک شخص
حالت احرام میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد آئیے اسی طرح کی جو ہے ایک اور حدیث ہے ولایت کے متعلق اور مہر کے متعلق، یعنی حالت احرام میں کہ نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اب یہ حدیث میں تو معلوم ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے، آنے والے حدیث میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا تھا حالت احرام میں، تو اس کے کیا جواب ہے، اس کی ساری تفصیلات آگے آئے گی۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے حنفیہ نے کہا کہ جمہور علماء کی رائے کے خلاف کہ اگر محرم اگر ہے تو بھی نکاح کر سکتا ہے، نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ ان کی حدیث، ان کی دلیل حنفیہ کی آگے آ رہی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو محرم متفق علیہ، ولمسلم عن میمونۃ نفسها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال۔ اب دو طرح کی حدیثیں ہیں، دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ یہ حدیث ہے، ابھی جو پہلی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ تو، اور مسلم میں مسلم کی حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو وہ اس وقت حلال تھے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اب دیکھیں حدیث، یہ حدیث کو، مسئلے کو پڑھ کر ختم کریں گے۔ شیخ مسعود حافظہ اللہ کی کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس حدیث سے احناف نے استدلال کیا کہ محرم کا نکاح کرنا جائز ہے، حالانکہ اس حدیث میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ اکثر صحابہ کرام کی روایت کے مخالف ہے۔ فرد واحد کی جانب وہم جماعت کی طرف وہم سے زیادہ قریب ہے، یعنی ایک آدمی کو وہم ہو جانا جماعت کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ اور خود صاحب قصہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ جو اس رشتہ کرانے میں سفیر کے فرائض دیتے رہے ہیں، ان سے بھی منقول ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلال تھے۔ خود صاحب قصہ اور سفارت کے فرائض انجام دینے والا دونوں کی بنسبت زیادہ خبر رکھتا ہے اور صورت واقعات سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے، لہذا دونوں سے مروی روایت دونوں کی روایت سے زیادہ لائق اعتبار ہے۔ پھر ان دونوں ابن عباس رضی اللہ عنہما 9-10 برس کے بچے ہی تھے۔ ان دنوں ابن عباس رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ 9-10 برس کے بچے تھے، چھوٹے تھے، جو حدیث بیان کر رہے ہیں جب سنے انہوں نے دیکھا۔ بس ان دونوں کے مقابلے میں ان کا واقعاتی صورت کو محفوظ نہ رکھنا زیادہ قرین قیاس اور لائق ہے۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کہنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ حدود حرم میں تھے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو پھر اسے ان کی خصوصیت پر محمول کیا جائے گا۔ شیخ عبد الرحمن محدث مبارک پوری نے تحفۃ الحوازی میں اس مسئلے میں لمبی گفتگو کی اور قابل ترجیح بہرحال جمہور کا قول ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں قانون کلی کا بیان ہے اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی حکایت ہے، جس میں بہت سے احتمالات ایسے ہیں جو صحیح صورتحال کے قریبی راستے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو حدیث یہاں پر ہے میمونہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کیا، تو روایت کرنے والے ایک صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، 10 سال یا 9 سال کے تھے، اور خود میمونہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کی جو روایت میں بیان کرتی ہیں کہ حالت احرام میں حالت حلال ہونے یعنی حلال ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، اور ابو رافع جو سفیر بن کر دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو نکاح کرائے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حالت حلال یعنی حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ بہرحال ان کی بات ہی کا اعتبار ہوگا۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔